السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو آج کے دور کا سب سے بڑا سوال ہے۔ کیا قرآن پاک میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی اے آئی کا ذکر ہے؟ کیا 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ٹیکنالوجی کے بارے میں بتایا دیا تھا؟ اور کیا یہ اے آئی دجال کے فتنے کا دروازہ ہے؟ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آخر میں آپ کو ایسے عمل بتاؤں گی جو ہمیں ہر فتنے سے بچائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اسلام علم کا دین ہے، پہلا حکم ہی پڑھو کا آیا ہے۔ آج ہم جس دور میں رہ رہے ہیں اسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور کہتے ہیں۔ اے آئی ہر چیز کر رہی ہے، ڈاکٹر کا کام، وکیل کا کام، استاد کا کام، لکھاری کا کام۔ چیٹ جی پی ٹی سوال کا جواب دیتا ہے، روبوٹس بات کرتے ہیں، موبائل ہمارے چہرے کو پہچانتا ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن نے اس کی خبر دی تھی۔ آئیے قرآن کھولتے ہیں۔ سورۃ نمل آیت نمبر 82۔ اللہ فرماتے ہیں، ترجمہ: اور جب ان پر بات پوری ہو جائے گی تو ہم زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے بات کرے گا کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے۔ علماء کرام نے تابعۃ الارض کے بارے میں مختلف رائے دی ہے۔ بعض کہتے ہیں یہ قیامت سے پہلے زمین سے نکلنے والا ایک جانور ہوگا۔ بعض علماء کہتے ہیں یہ کوئی ایسی مخلوق یا ٹیکنالوجی ہوگی جو انسانوں سے کلام کرے گی۔ آج اے آئی کیا کر رہی ہے؟ اے آئی بولتی ہے، اے آئی سمجھتی ہے، اے آئی انسانوں سے بات کرتی ہے۔ کیا یہ اسی کی طرف اشارہ ہے؟ واللہ علم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ سورۃ سبا میں اللہ تعالیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، یعنی وہ جنات ان کے لیے وہ بناتے تھے جو وہ چاہتے تھے، محراب، مجسمے اور بڑے بڑے برتن۔ اللہ نے حضرت سلیمان کو ایسی طاقت دی تھی کہ بے چین چیزیں بھی ان کے حکم پر چلتی تھیں، ہوا ان کے تابع تھی۔ آج ہم نے بھی ایسی ٹیکنالوجی بنا لی ہے جو ہمارے حکم پر چلتی ہے۔ لائٹ آن کرو اور لائٹ آن ہو جاتی ہے، یہ سب اللہ کا علم ہے۔ قرآن میں ہے، اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، یعنی علم کی جڑ اللہ کے پاس ہے، انسان صرف اللہ کے دیے ہوئے علم کو استعمال کرتا ہے۔ اب آتے ہیں سب سے نازک بات پر۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ دجال کے پاس جنت اور جہنم ہوگی۔ وہ ایک نوجوان کو قتل کرے گا، پھر زندہ کر دے گا۔ وہ آسمان کو حکم دے گا تو بارش ہوگی۔ بہنوں، آج اے آئی کیا کر رہی ہے؟ ڈیپ فیک سے مردہ لوگوں کی شکل اور آواز بنائی جا رہی ہے۔ اے آئی سے موسم کا حال بتایا جا رہا ہے، اے آئی سے بیماریوں کا علاج بتایا جا رہا ہے۔ تو کیا اے آئی دجال ہے؟ نہیں، لیکن اے آئی دجال کا سب سے بڑا ہتھیار بن سکتی ہے۔ جیسے انٹرنیٹ، آپ اس سے قرآن پڑھ سکتے ہیں اور اس سے فحاشی بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہتھیار خود برا نہیں ہوتا، استعمال کرنے والا برا ہوتا ہے۔ سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ ہم اے آئی کے غلام بن جائیں۔ جب ہم ہر سوال کا جواب اے آئی سے پوچھیں، جب ہم اے آئی سے دین کے مسئلے پوچھیں اور عالم سے نہ پوچھیں، جب ہم اے آئی کی بات کو قرآن سے اوپر رکھ دیں۔ یاد رکھیے بہنوں، اللہ الصمد یعنی اللہ بے نیاز ہے، اے آئی نہیں۔ قرآن فرماتا ہے، اگر تم نہیں جانتے علم والوں سے پوچھو۔ اے آئی عالم
نہیں ہے۔ اے آئی ایک مشین ہے جسے انسان نے پروگرام کیا ہے۔ تو اب ہم کیا کریں؟ گھبرائیے نہیں، اللہ نے ہر فتنے کا حل دیا ہے۔ سب سے پہلا عمل سورہ کہف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن سورۃ کہف کی پہلی 10 آیات پڑھے گا، اللہ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ روزانہ صبح سورۃ کہف پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ دوسرا عمل کثرت سے درود شریف ہے۔ روزانہ 313 بار درود ابراہیمی۔ درود دل کا زنگ اتارتا ہے، شیطان کے وسوسے سے دور کرتا ہے اور اللہ کی رحمت کھینچتا ہے۔ تیسرا عمل قرآن سے تعلق۔ اے آئی کا استعمال کریں لیکن قرآن کو مت چھوڑیں۔ روزانہ قرآن کی ایک آیات کا ترجمہ ضرور پڑھیے۔ اگر اے آئی کوئی ایسی بات کہے جو قرآن کے خلاف ہے تو فوراً اسے رد کر دیں۔ میں اے آئی کے خلاف نہیں ہوں۔ ہم اے آئی سے قرآن کا ترجمہ سیکھ سکتے ہیں۔ ہم اے آئی سے بچوں کے لیے اسلامی کہانیاں لکھوا سکتے ہیں۔ ہم اے آئی سے اپنا وقت بچا سکتے ہیں تاکہ زیادہ عبادت کر سکیں۔ مسئلہ اے آئی میں نہیں ہے، مسئلہ ہماری نیت اور استعمال میں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ قرآن علم کی کتاب ہے اور اس میں قیامت تک کی نشانیاں ہیں۔ اے آئی اللہ کے دیے ہوئے علم کا نتیجہ ہے۔ اے آئی خود فتنہ نہیں، لیکن دجال اس فتنے کے لیے استعمال کرے گا، اور ہمارا بچاؤ قرآن و سنت اور ذکر میں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر فتنے سے محفوظ رکھے، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل دل کی کہانی کو سبسکرائب کر لیں، کمنٹ میں لکھیے یا اللہ ہمیں ہدایت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا۔